السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے پہلے 4 پارٹ اس سورہ کے پڑھے، سیکھے، سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم اس سورہ کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کو مکمل کریں گے۔ ہمارے سیشن کا آج لاسٹ ڈے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم نے جو سیکھا، جو سکھایا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہم نے تیری رضا کی خاطر یہ نیک اعمال کیے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنا۔ تو آیت ہے کلا، ہرگز نہیں، یا خبردار، لو کاش، تعلمون، تم جان لیتے، علم، جاننا، الیقینی، یقین کا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں قرآن پاک کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ ہمارے پاس کتاب و سنت، کتاب و احادیث دونوں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو انسان آخرت کا انکار کرے، قبر کا انکار کرے، یعنی برزخی زندگی کا، قیامت کا، یا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، یا جنت جہنم کا انکار کرے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، جب وہ سامنے حاضر ہوگی نا تو یقیناً تم جان لوگے اور تمہیں مکمل طور پر علم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی فرمایا ہمارے نبی نے وہ بالکل سچ کا سچ تھا اور بالکل حق تھا۔ دیکھیں کہ ہر انسان کو اپنے آخری انجام کا ابتدائی اندازہ تو قبر میں جاتے ہی ہو جائے گا، جیسے ہم نے آیت نمبر 3 میں پڑھا، اور پھر قبر کے بعد قیامت، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اگر قبر اس کے لیے فراخ، آرام دہ اور پرسکون ہوگی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ مہربانی اور لطف و کرم کا سلوک ہونے والا ہے۔ اگر قبر تنگ اور تاریک اور خوفناک ہوگی تو صاحب قبر کو یہ اندازہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ میری بدعقیدگی اور بدعملی کی وجہ سے میرا اگلا جہان انتہائی پریشان کن اور تکلیف دہ ہے۔ اسی طرح جب انسانوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا تو اس وقت بھی ہر انسان اپنے اچھے یا برے انجام سے باخبر ہو جائے گا۔ صحیح العقیدہ اور بعمل مسلمان قبر سے نکلتے وقت پرتپاک اس کا استقبال کیا جائے گا۔ میدان حشر تک پہنچانے کے لیے حسب العمل سواریوں کا بندوبست فرمایا جائے گا، فرشتے اس کو سلام پیش کریں گے، جنت کی بشارتیں سنائی جائیں گی اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ دربار الہی میں اس کو حاضر کیا جائے گا، اور بدعقیدہ اور بے عمل انسان کو اوندھے منہ، اندھا، بہرا اور گونگا کر کے اٹھایا جائے گا، جانوروں کی طرح ہانکا جائے گا، انتہائی ذلت و رسوائی کی حالت میں میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انتہائی ذلت سے وہ انسان پیش ہوگا۔ اسی طرح قبروں سے نکلتے وقت بھی ہر انسان حالات اور واقعات کو دیکھ کر آگاہ ہو جائے گا کہ آئندہ اس کے ساتھ جنت والا معاملہ کیا جائے گا یا جہنم والا معاملہ کیا جائے گا۔ اور پھر جب حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا تو ہر انسان کو یقینی طور پر اپنے اچھے یا برے انجام کا پتہ چل جائے گا، جو کہ اس آیت کا مقصد ہے۔ یعنی جب حساب کتاب ہوگا تو جو اعمال ہوں گے ان اعمال کے برابر ثواب یا گناہ ملے گا اور اس کے برابر ہی حساب کتاب ہوگا، تو تب یقینی طور پر ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیسے عمل کیے ہیں اور آئندہ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونے والا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس کا حساب آسان کر دیا گیا یا جس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہی انسان بچ پائے گا۔ اگر کسی سے اللہ تعالیٰ نے
اپنے کٹہرے میں اپنے دربار میں کھڑا کر کے کسی سے حساب لیا اور پورا پورا حساب لیا تو وہ انسان کبھی بھی وہاں سے کامیاب ہو کر نہیں نکل سکتا ہے، شرط یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہونی چاہیے، پھر ہی انسان وہاں سے نکل سکے گا۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو گیا تو وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف میں فرمان اس طرح سے موجود ہے، ذالک العرض یعرضون ومن نوقش الحساب ہلک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دربار الہی میں صرف اور صرف حاضری اور پیشی ہوگی، یعنی انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے۔ یاد رکھیں جس کے حساب کی تحقیق اور تفتیش شروع ہو گئی وہ مارا گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے حساب کو ہمارے لیے آسان بنا دینا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ، البتہ تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، جہنم کو، ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا، تم البتہ ضرور دیکھو گے اس کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ یعنی جس طرح جو لوگ دنیا میں یقین نہیں کر رہے ہیں نا، جب قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر جس طرح اس حاضری کا یقین کر لیں گے، اسی طرح جہنم کو دیکھ کر جہنم کی ہولناکیوں کا بھی یقین کر لیں گے، جس کا وہ دنیا میں کثرت سے انکار کر رہے ہیں۔ آتا ہے کہ جہنم کو 70,000 فرشتوں نے، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور وہ کھینچ رہے ہوں گے، تب بھی وہ دھاڑ دھاڑ کر آئے گی ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کام کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور وہ اس دن غصہ کر رہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں قیامت والے دن جب حکم فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور تب جب وہ جہنم میں جائیں گے ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ واقعی جہنم کے بارے میں سچ کہا گیا تھا یا پھر یہ سچ ہے۔ تو یاد رکھیں جہنم بہت بری قیام گاہ، ذلت آمیز مقام، عذاب کا گھر، از حد خوفناک مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جہاں رہنے والے بد نصیب، بدبخت اور بدقسمت ہوں گے، جہاں آہیں بھرنے، نادم ہونے اور آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں ہوگا، جس میں بھڑکتی، دہکتی اور شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی، جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم، تلخ اور شدید ہوگی۔ اس جہنم میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس، آگ کے بستر، آگ کے سائبان، آگ کی چھتریاں، آگ کی بیڑیاں اور آگ ہی کی زنجیریں ہوں گی، ان کو اوپر اور نیچے سے آگ ہی جلا رہی ہوگی۔ جہنمیوں کو دیا جانے والا پانی اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ میں جاتے ہی ان کی انتڑیوں کو پگھلا دے گا۔ اہل جہنم کی خوراک زقوم ہوگی، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور پیٹ میں گرم پانی کی طرح کھولنے لگے گا۔ دوزخی اپنے لیے موت کی دعا کریں گے مگر وہ بھی قبول نہ ہوگی، جہنم سے نکلنے کی درخواست کریں گے وہ بھی قبول نہ ہوگی، اور کہا جائے گا اسی میں سڑتے رہو، اسی میں مرتے رہو اور میرے ساتھ کبھی بھی بات نہ کرو، اور آواز آئے گی اے دوزخیو، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہی تو آگ ہے جس کا دنیا میں رہ کر تم انکار کرتے رہے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں نہ کرنا جن کو آگ کا عذاب دیا جائے یا جہنم کا عذاب دیا جائے۔ ہمیں بالخاص جہنم سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ اور ایک کی روایت 7 دفعہ کے بھی ہیں جنت کا سوال کرتا ہے، تو جنت بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ اس کو میرا سوال کر رہا ہے، اس کو مجھ میں داخل کر دینا۔ اور جو بندہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے، یا اللہ یہ بہت ڈرتا ہے اور تجھ سے میری پناہ طلب کرتا ہے، یہ میرے سے دور بھاگتا ہے، میرے سے دور بھاگنے والے کام کرتا ہے، یا اللہ تو اس کو مجھ سے بچا کے رکھنا۔ تو ہمیشہ ہمیں جنت کی طلب کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جہنم کا عذاب سرد بھی ہے اور گرم بھی ہے۔ جس طرح گرم عذاب جہنم کا برداشت نہ ہونے والا ہے نا، اسی طرح جہنم کا سرد عذاب بھی بالکل برداشت نہیں ہوگا۔ انسان ادھر بھی بہت بے چین ہوگا، کیونکہ جہنم ہے ہی ایک بے چینی والی جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کے رکھیں۔ اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم پھر لتسألن، البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ دن، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے باروں میں، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی ہیں نا، ان تمام نعمتوں کا سوال اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے کہ وہ نعمتیں کس طریقے سے حاصل کی ہیں اور پھر ان کو استعمال کیسے کیا، اور استعمال کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ادھر ایک بڑی اہم بات ہے، اکثر ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہوتا ہے یا کچھ دیا ہوا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو چھپاتے ہیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اچھی بات ہے، نظر نہ لگے، آپ نہیں بتانا چاہتے، نہیں ریاکاری کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہوں اور اس کا اثر بھی اس پر دیکھے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ پر اس کا اثر ظاہر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب اثر ظاہر کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگوں میں بیٹھ کر گھمنڈ کرنے لگے، بڑی بڑی چھوڑنے لگیں کہ ہمارے پاس تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس میں خوش رہیں، اور اللہ کی مخلوق کو جلانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، حقیر ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار نہ کریں۔ جب بھی کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دوں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے جب پیسے پاس نہیں ہوتے ہیں یا کچھ گھر میں تنگی والے حالات ہو جاتے ہیں تو وہ جگہ جگہ پہ بیٹھتی ہیں، بات کرتی ہیں، تو ایک ہی بات ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اس ناشکری والے کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ دن بدل بدل کر آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، نعمتیں ملنے پر بھی، چھن جانے پر بھی، اور حلال ذریعے سے کمانے کی کوشش کریں، تاکہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال کیا جائے کہ کہاں سے اور کس طریقے سے حاصل کی، تو جواب دیتے ہوئے ہماری زبان خاموش نہ ہو جائے، یا پھر ہم نادم اور شرمندہ ہو کر کھڑے نہ، اور ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہ بن پائے۔ اسی لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ حلال اور اچھے طریقے سے مال حاصل کیا جائے اور حلال اور جائز کاموں پر ہی اس کو خرچ کیا جائے۔ تمام نعمتوں کے بارے میں ایون کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور قیامت والے دن ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کریں گے۔ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، بلکہ حدیث کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسرے نعمات کے بارے میں باز پرس کرنے کے علاوہ 5 نعمتوں کے متعلق بطور خاص سوال کریں گے، اور جب تک کوئی شخص ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے سکے گا اللہ تعالیٰ کے دربار سے حرکت نہیں کر سکے گا۔ سب سے
پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمر دی اور اس نے وہ کہاں خرچ کی اور کن کاموں میں اس کو لگا دیا، یعنی جو اللہ نے عظیم نعمت عمر دی ہے اس کو کس چیز میں فنا کیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا عمر کے مخصوص حصے جوانی کے متعلق کہ تو نے ایام میں شباب میں اے انسان، جو ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کی قوت، طاقت، صحت اور صلاحیت کے دن ہوتے ہیں اور جسے لوگ جوانی مستانی کا نام بھی دیتے ہیں، اس جوانی کو کہاں اور کیسے گزارا۔ تیسرا سوال مال کے متعلق ہوگا کہ انسان تو نے مال و دولت کو کیسے اور کن کن طریقوں سے جمع کیا اور کہاں کہاں سے جمع کیا، اور پھر اس کو چوتھا سوال ہوگا کہ اس جمع شدہ حاصل کیے ہوئے مال کو کہاں کہاں اور کن کن طریقوں سے خرچ کیا، اور یعنی نیکی کے راستے میں دیا یا بدی کے راستے میں اپنے رواج ہی پورے کرتے رہ گئے یا فی سبیل اللہ بھی خرچ کیا، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا۔ اور پانچواں سوال انسان کے علم اور عمل کے بارے میں ہوگا کہ اس نے کیا سیکھا اور اس کو آگے سکھایا یا نہیں اور اس پر عمل بھی کیا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سوالوں میں سرخرو فرمائے اور ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے کی